بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس بخاری تذکرہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے۔ پچھلے درس بخاری کے اندر ہم نے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے کچھ پہلو موضوع گفتگو بنائے تھے۔ مزید انشاءاللہ العزیز آج کے ہمارے گفتگو کے اندر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی مقام اور علمی فضل و کمال کو ان کے ہم عصر علماء کے تسلیم کرنے کے حوالے سے کچھ اقوال ذکر کریں گے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اور بعد الوفات آپ کی کرامات کے حوالے سے ہماری مختصر گفتگو ہوگی۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ان نایاب شخصیات میں سے ہیں کہ جن کے علمی فضل و کمال کا لوہا ان کے ہم عصر علماء نے تسلیم کیا اور اپنی زبانوں کو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کے اندر باللسان کیا۔ چنانچہ اس حوالے سے آپ کی تعریف کے اندر بہت سارے آپ کے اساتذہ نے، آپ کے تلامذہ نے اور بالخصوص ہم عصر علماء نے آپ کی فضیلت کے اندر بہت زیادہ اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ اگر علماء فرماتے ہیں کہ ان تمام تاثرات کو اگر ہم جمع کرنا چاہیں تو ورق کم پڑ جائیں، لیکن امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے حوالے سے تاثرات ختم نہ ہوں۔ بہرحال اس حوالے سے قتیبہ بن سعید علیہ الرحمہ نے کہا کہ میں فقہا، زہاد اور عباد یعنی جو فقہا ہیں، زاہدین ہیں اور عابدین ہیں ان کے پاس بیٹھا، لیکن میں نے امام بخاری جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سرزمین خراسان نے بخاری جیسا آج تک پیدا نہیں کیا، اور علی بن مدینی نے کہا کہ بخاری نے اپنی مثل کو نہیں دیکھا۔ بخاری نے جس کی تعریف کر دی وہ ہمارے نزدیک پسندیدہ ہے، حالانکہ علی بن مدینی وہ جلیل القدر محدث ہیں کہ خود امام بخاری نے فرمایا کہ میں نے علی بن مدینی کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھا۔ اور رجا بن رجا نے کہا کہ بخاری کی فضیلت علماء پر ایسی ہے جیسی مردوں کی فضیلت عورتوں کے اوپر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو زمین کے اوپر چلتے پھرتے ہیں۔ اور پھر اس حوالے سے عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی نے کہا کہ میں نے حرمین، حجاز، شام، عراق کے علماء کو دیکھا، مگر میں نے امام بخاری جیسا جامع شخصیت کسی کو نہیں پایا۔ اور ابو طیب حاتم بن منصور نے کہا کہ امام بخاری علم کی بصیرت اور عبور میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور امام ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ نے کہا کہ آسمان کے نیچے بخاری سے زیادہ حدیث کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ اور امام ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ علل و اسناد کو بخاری سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ اور امام مسلم نے ان سے مخاطب ہو کے کہا تھا کہ آپ کی مثل دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اور مزید امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول بھی جو ہے نا وہ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ امام بخاری کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کے پاؤں کو بوسہ دوں۔ اور پھر عبداللہ بن حماد انہوں نے کہا کہ میری آرزو یہ ہے کہ میں امام بخاری کے جسم کا ایک بال ہوتا، جو شرف اس بال کو حاصل ہے وہ مجھے بھی حاصل ہو جاتا۔ اور سلیم بن مجاہد نے کہا کہ میں نے 60 سال سے بخاری سے زیادہ فقیہ اور پرہیزگار کسی کو نہیں دیکھا۔ بہرحال امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نیشاپور کے اندر تشریف لائے، وہاں پر عظیم خدمت حدیث کا کام سر انجام دیا، لیکن امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی جہاں تعریف کرنے والے لوگ موجود تھے وہاں پر حاسدین بھی موجود تھے۔ جہاں کسی زمانے میں تعریف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر حسد کرنے والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ذات تھی وہ حسد کا شکار ہوئی، اور نیشاپور کے اندر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک عظیم فتنہ کھڑا کر دیا گیا، جس کی بنیاد پر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ اور پھر بخارا کے اندر واپسی ہوئی، اہل بخارا نے بھی بڑا استقبال کیا، لیکن بخارا کے اندر بھی امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک فتنے کے اندر مبتلا ہوئے، اور اس کے بعد پھر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو والی بخارا تھے ان کی طرف سے جلا وطنی کا جو نا وہ حکم نامہ جاری ہو گیا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بخارا سے نکالا گیا تو وطن چھوڑ رہے تھے،
تو پھر سمرقند والوں نے جو نا وہ ان کو جب پتہ چلا کہ امام بخاری بخارا سے جلا وطن کر دیے گئے ہیں تو انہوں نے درخواست پیش کی کہ آپ ہمارے سمرقند کے اندر تشریف لائیں اور اپنے فیضان سے ہمیں فیض یاب کریں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا کہ اس طرح اہل سمرقند چاہتے ہیں کہ میں وہاں جا کر دین متین کی اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروں، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پکا ارادہ بنا لیا، راستے کے اندر موجود تھے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ سمرقند کے اندر بھی آپ کے بارے میں دو طرح کی رائے قائم ہو چکی ہیں، ایک آپ کے مخالفین کا گروہ ہے اور ایک آپ کے موافقین کا گروہ ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے دل برداشتہ ہوئے اور بالآخر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات تہجد کی نماز کے بعد نہایت ہی سوز قلبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اللہ یہ زمین اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، لہٰذا مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ جو نا وہ چند دن بیمار رہے، اسی اثناء کے اندر سمرقند والوں کی طرف سے متفقہ طور پر جو نا وہ یہ اعلان ہوا اور ان کی طرف سے ایک قاصد آیا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بلا تردد و تعامل کے سمرقند کے اندر تشریف لے آئیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنا پکا ارادہ کر لیا اور سمرقند کے لیے رخت سفر باندھا تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ خرطنگ کے مقام کے اوپر قیام فرما تھے، وہاں سے جب کچھ ہی فاصلے کے اوپر چلے تو آپ کے جسم کے اندر کمزوری لاحق ہوئی، اور جب کمزوری لاحق ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ادھر ہی بیٹھے اور لیٹ گئے اور دعائیں پڑھنا شروع کر دی، ساتھ ہی امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روح تھی کب سے انصری سے پرواز کر گئی۔ تو غالب بن جبریل اس وقت موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد جسم سے پسینہ نکلنا شروع ہو گیا اور اتنا نکلا کہ کفن پہنانے تک جو نا مسلسل پسینہ جو نا وہ آپ کے جسم مبارک سے بہتا رہا، اور پھر 13 دن کم 62 سال کی عمر کے اندر ہفتہ کے دن یکم شوال المکرم کو رات کے وقت امام بخاری نے وصال فرمایا، اور عید الفطر کے دن بعد نماز ظہر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا کمال یہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اس قدر یہ مقبول شخصیت ہے کہ جب ان کو دفن کیا گیا تو ان کے وجود مسعود کی برکت سے اس مٹی کے اندر سے وہ خوشبو آنا شروع ہو گئی، اور لوگ تبرک کے طور پر آپ کی قبر اطہر کی جو مٹی تھی اس کو اپنے ساتھ لے کے جانے شروع ہو گئے۔ اور پھر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے تقریباً 1 سال بعد سمرقند کے اندر قحط پڑا، لوگوں نے بار بار نماز استسقاء ادا کی، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی لیکن بارش نہ ہوئی۔ بالآخر کسی درویش نے کہا قاضی صاحب سے کہ آپ ایسا کریں، پورے شہر والوں کو لیں اور امام بخاری کے مزار کے اوپر حاضری دیں اور وہاں جا کر دعا مانگیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ امام بخاری کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر باران رحمت نازل فرما دے گا۔ لہذا قاضی نے جو نا وہ شہر والوں کو لیا اور امام بخاری کے مزار کے اوپر حاضری دی، لوگوں نے نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی، اور امام بخاری کی بارگاہ کے اندر بھی استغاثہ پیش کیا کہ آپ بھی ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جو نا وہ باران رحمت نازل فرمائے۔ اب یہ سفارش کر ہی رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ فضا میں بادل چھا گئے اور موصولہ دار بارش ہونے لگی، اور مسلسل 7 دن تک بارش ہوئی، اور ایسی بارش ہوئی کہ لوگوں کا امام بخاری کے مزار سے سمرقند جانا مشکل ہو گیا۔ اور پھر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے جو فضل و کمالات ہیں، حقیقت یہ ہے کہ بخاری شریف کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں آپ کی جو علمی شخصیت ہے وہ روز روشن کی طرح نمایاں نظر آتی ہے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کو محدثین کے اندر ایک مقام اور ایک مرتبہ عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صالحین کے ساتھ حسن عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص ان کی صحیح بخاری سے اس امت کو فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔